بڑا زر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ وشت کنی چونکہ گستگیں روچہ مدستگا کے ایرانی اور امریکی ڈیلیگیشنز کے استان پاکستانہ سربوت کے تھا تو پاکستانہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل درمیانہ جنگا مزن پیمانہ یا تباہی پد پاکستان سفارتی کوششم پد مدستگا کے جنگ دو ہفتگانی واسطہ بند کنک بتگو چرچی پد دوئیں فریق ایک اپسر متفق بودتے تھا کہ پاکستانہ کہاں او ایک مذاکراتی ٹیبل کے استان اس طرح نندہ وہی معاملہ ایک مستقل الیک گشگیواری کوشش کنا مدستگا کے پاکستان ادرگتا آئیے میزبانی کو تگا تو جے ڈی وینس کے ہستے امریکی وائس پریزیڈنٹ تو آئیے ڈیلیگیشن سروی کو تگا دو میں نمگا ایرانی پارلیمان اسپیکر باقر کالیباف کے ہستے آئیہ وزیر خارجہ عباس عراقچی یا پاکستان سربت کے تو وزیر اعظم پاکستان محترم شہباز شریف صاحب آہاں کو الگ الگ ملاقات کو تگا چرچی پد آنی درمیانہ 21 کلا کے دراجیں مذاکراتی عملی بندات کو تگا بھلے چرچی پد پریس ٹاک کو تگا جے ڈی وینس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ایران امریکہ ہے تو آئیہ گشتگا کہ یک گڈ نیوز ہمیشہ کے مذاکراتی عمل جاری بھی جگمندی برقرار بھی وڈ نیوز ہمیشہ کے ما یک پوائنٹ یہ سرا یا یک آثر یا سر نبتنے وہ شو سرا اتفاق نکتا تو نمگا یہ درست صورتحال اگر جائزہ ضرورت بھی تو ایران کے ہستی کتھا ایک مزنی طاقتی وستارہ دیما پمش کا پیدا کریں کہ آئیہ چل روچے پنچ ہفتگانی جنگ نیاما نہ صرف بھرپور مقابلہ کو تھا بلکہ امریکہ بڑے ایک سپر پاور یہ جواب داتا دومنی مگا آئیے جوابی عملہ مگننے کے اسرائیل مدنی پیمانہ یا نقصان بودتا ہو دومنی مگا ایک ہمیں سوال ہمیشہ کہ آیا اسرائیل کے ہستے ایشیائی جنگ بنیاد ایر کو تھا تو اولی اٹیک کے ہستے اسرائیل نے مگا کنک بودتا بلے مذاکراتی عملہ اسرائیل ایچ وڑی ذکری اسرائیل کے ہستے گندک بوگا نہیں تو براہ راست امریکہ اور ایران کے ہستے مذاکرات تھا دومنی مگا بیانات سخت دیما پیدا کر چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ مروچی کی بیان ہی کہ امریکی فوج کے ہستے آپ نئے رمز بیری ناکہ بندی ہے آغازہ کہاں چرچیا پد ایرانی بندرگاہ کجام قسمی ٹریفک کے ہستے دارک بھی کجام دمگیا آوکیں بحری جہاز کے ہستے آبی گزرگار ہو گئے اجازت دیا نبی تو دومنی مگا بارودی سرنگ کے ہستے کلکنک بودتگاں تو یہ حوالہ مگندگائیں کہ نیز صاف کرنے کے عملم جاری بل دومنی مگا آپ نے رمز کے ہستے آئیے ایران مکمل کنٹرول ہیں ایران یہ 28 فروری پیسر اٹیک کا پیسر دمکی داتا کہ اگر ایران اس طرح کجام صورت عملہ کا نقبو تو آبنا ارمزہ بند کن تو آبنا ارمز بندش سبب مگندے کہ دنیا ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوتا تو اسے سبب ہمیشہ کہ دنیا آئل یا تیل سپلائی اوشتے آماج بودتا یا مؤخر بودتا تو چرشی سبب دنیا کے ہستے ایک معاشی بحران یا گندچار بودتا تو بعضیں عالمی ملک کے ہستے خاص طور پر یورپ اور ایشیا یورپین کنٹریز کے ہستے آہاں وتی اتحادی امریکہ سرا زیادہ دباؤ یا پریشر داتا کہ یہ جنگ کا بند بکاں اگر جنگ بند نبی تو دنیا مزید ایک مزنی معاشی بحران یا کن دوچار بھی تو یہ معاشی بحران سبب مدست کہ امریکہ پریشر زورتا ہو امریکہ یک جنگ بندی یہ نمگا آمادہ بودتا ہوا جنگ بندی مذاکرات ٹیبل اثرات کا تو آبنا رمز کے ہستے ایران ایک مؤثر ہتھیار طورا زانک بھی تو دنیا ہم دستا کہ ایران ایک گوشہ گمی بھی کہ نیوکلیئر پاور یا نیوکلیئر ویپنز جوڑ کر گائیں یا یہ نیوکلیئر کیپبلٹی کے ہستے سخت باز مزہ نہیں بل دو بھی نمگا آبنا ارمز کے ہستے آئی ایک انچے مؤثر ہتھیار یہ طورا استعمال کو تھا کہ چرچیا نہ صرف امریکہ بلکہ تیوگن دنیا کے ہستے ایک کرائسس یہ آماج بودتا تو مروچی ہم تندتا اس بیانات سبب آبنا ارمز کے ہستے یہ بندش یا یہ تو خلل یا یہ تو انٹرفیئرنس یا رکاوٹ کے ہستے دنیا واسطے ایک مزید معاشی بحرانی سبب جوڑ بھی ہو گئے تو ادھر گتا گپتران بر جائیں میں سینئر صحافی تجزیہ کا ڈاکٹر جبار کٹک صاحب مراداری کریں گے آئیے ہم گشن گپتران کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ بہت سینئر صحافی اور اب کے تمام تر صورتحال میں آپ اچھی طرح واقف ہیں جو مذاکرات کا ایک عمل جو ہے پاکستان میں شروع ہوا 21 گھنٹے تقریباً مذاکرات لا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا لیکن ابھی بھی 2 ہفتوں کی جنگ بندی جاری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے امریکہ دوبارہ ایران پہ کسی اس طرح کا کوئی عملہ نہیں کرے گا جس سے بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہو؟ کیا اب امریکہ بھی محتاط رہے گا یا ابھی بھی جو ہے صورتحال امکانات موجود ہیں کہ کوئی بڑا عملہ یا جنگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک جنگ کی بات ہے جنگ کا فیصلہ تو ہو چکا ہے. جنگ کا فیصلہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ
امریکہ کے وینزویلا کی طرح جو ہے نا وہ ایران کو کھا جائے گا، تو وہ تو قطعی طور پر نہیں ہوا۔ پھر اس کی جو ہے نا جو اتحادی جو تھے ناٹو میں اور مغربی ممالک، اس میں سے کسی نے بھی جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ خود ہی اکیلے رہ گئے ٹرمپ۔ اور جنگ کے جو اس سے اندازہ کیا تھا کہ جو نتائج آئیں گے وہ بالکل ہی نہیں نکلے، تو اس کو جو ہے نا ادراک جو ہے وہ یعنی کہ تقریباً عام سطح پر موجود ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کی اس باتوں کو اگر وزن دیں گے کہ بھئی ہم جنگ جیت چکے ہیں، ایران کی بیڑیا تباہ ہو گئی ہے، اس کو بالکل ہم نے جو ہے نا وہ کر دیا ہے، اگر یہ سب کچھ کر دیا تو اس کو جو ہے نا یہ پھر اس نے وہ یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا جہاں اس نے کہا کہ میں ایران کی تہذیب کو مٹا دوں گا۔ تو یہ تو پہلی بات ہے کہ جنگ کی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بتائیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوں، جتنی بھی نوعیت کی جنگیں ہو، چھوٹی جنگیں ہو، بڑی جنگیں ہو، طویل عرصے کے لیے ہو، چھوٹے عرصے کے لیے ہو، اس کا فیصلہ بیس پر ہوتا ہے، اور بیس پر جو ہے نا جنگ کا بہرحال یہ ہے کہ فیصلہ ہونا ہے۔ بیس پہ یہ آ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ اسلام آباد میں جب ان کے مذاکرات ہوئے اور سسرا سارا، تو یہ بات کی ضرورت دیکھنی چاہیے کہ 40-45 سال کی جو ہے نا ایک رنجش، کیا ایک دشمنی کی صورتحال تھی، اور وہ چند گھنٹوں کے اندر نہیں آ سکتی۔ ایران نے یہ کہا کہ 2-3 ایشوز کے علاوہ جو ہے نا باقی سب پہ ایک اتفاق ہو چکا تھا، اور ایران نے کہا تھا کہ اگلے دن اتوار کو مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایران کے اور امریکہ کے نائب صدر نے جو ہے نا اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مذاکرات ختم، ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ کر سکتے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہے، اور کوئی جو ہے نا کوئی زیادہ انہوں نے کوئی اس قسم کا جس سے دشمنانہ بیان انہوں نے نہیں دیا، اور اس کے بعد وہ امریکہ کے وہ واپس امریکہ سے اس کی پوری ٹیم واپس ہو گئی، پاکستان سے واپس ہو کے امریکہ پہنچ چکی ہے، کل پہنچی ہے وہ۔ اب جو ہے نا اس کے آفٹر افیکٹس ہے کہ اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اچھا بھائی ابنائے ہرمز میں اس کی ناکہ بندی کروں گا۔ اب ناکہ بندی تو اس کی پہلے سے ایران نے کی ہوئی ہے، اور ایران نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز نہیں جائے گا۔ اب امریکہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی کے بغیر بھی کوئی جہاز نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ابنائے ہرمز سے ایران کے ساتھ مل کے جو بھی سیسز اور جو بھی ٹیکس یا جسے آپ بتت ہو کہ وہ لینا چاہتا ہے، اور اس کا اظہار وہ پہلے بھی کر چکا ہو، مذاکرات میں بھی کر چکا ہے۔ اب یہ ابنائے ہرمز بند ہونے سے جب نقصان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے اتحادی عرب ممالک کو بھی ہوگا، اور امریکہ کے اتحادی جو ہے نا وہ مغربی ممالک کو بھی ہوگا۔ اور اس نے پہلے اعلان کیا کہ چین کو جتنا تیل چاہیے وہ وینزویلا سے لے لے، لیکن یہ کہ میں ابنائے ہرمز سے نہیں لینے دوں گا۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ کہ ابنائے ہرمز کے علاوہ بھی جو راستے ہیں جہاں پر وہ چین کو جو ہے نا وہ دے سکتے، روس کو خود تیل بیچتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے نا وہ جا سکتا ہے۔ امریکہ نے جو پابندیاں ایران پر لگائی تھیں اس کے باوجود ایران جا رہا ہے، تو ابنائے ہرمز تو ایک اضافی چیز ہے۔ تو یہ سب بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا میں یہ سب سمجھتا ہوں کہ کشیدگی پر مبنی بیانات دونوں طرف سے آئیں گے، لیکن دونوں طرف سے اس بات کی ادراک ہو چکا ہے، اس بات کا احساس ہو چکا ہے، احساس سے بھی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ اب جو ہے نا جنگ کے بعد کے مراحل ہیں۔ جنگ کے بعد کے مراحل یہ ہیں کہ اب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے۔ ایک کے اندر اگر جو ہے نا ظاہر ہے کہ اتنی طویل بغیر وداؤٹ انٹرپشن 21 گھنٹے کی یا 22 گھنٹے کے مذاکرات ہونا وہ بھی ایک بڑا جو ہے نا واقعہ ہے،
اور ظاہر ہے کہ یہ سارے سلسلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ان کے آپس کے تعلقات بھی بنے ہیں، یعنی دونوں فریقوں نے، امریکی نائب صدر نے بھی اور ایرانی وقت کے قائد نے بھی، دونوں نے اپنے موبائل نمبر بھی شیئر کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے بات ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک چینل پہ، بیک ڈور پہ یا سائڈ لائن پہ جو ہے نا یہ باتیں چلیں گی، آگے بڑھیں گی. اور جنگ کا خطرہ جو پہلے جو موجود تھا وہ اب قطعی طور پر نہیں رہے گا، لیکن ہمیں مذاکرات میں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ امریکی نائب صدر کے علاوہ جو دوسرے دو لوگ تھے، وہ دو لوگ تو پرو اسرائیل تھے، وہ تو پرو زائونسٹ تھے، اور وہ تو نیتن یاہو کو بھی رپورٹ کرتے تھے. تو ان کی موجودگی میں کسی نتیجے میں پہنچنا قطعی طور پر مشکل تھا. لہذا جو ہے نا اب امریکی نائب صدر جا کر وہاں پر جو ہے نا وہ جو صورتحال بنے گی، وہ ٹرمپ مل کر جو ہے نا جو صورتحال کریں گے، جو صورتحال بنائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا جو امریکہ کے اور بھی جو پالیسی میکر ہے، اب یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ ہی سب کچھ وہ دیکھے گا، اور پالیسی میکرز بھی اس کے اندر ایک آئیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب شاہراہ جو ہے نا ایک امن کی جانب جانے والی کھل چکی ہے. باقی بیانات جو ہے نا مجھے سطحی لگتے ہیں، اور درون خانہ جو ہے نا اس معاملے کی سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے گا. تو لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسا کہ ذکر کیا ٹرمپ کے اس بیان کا کہ جنہوں نے کہا کہ جو آبنائے ہرمز اس کی ناکہ بندی کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران جب ایران پہ حملہ کیا گیا تو اس نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا. دنیا میں ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا، تیل کا بحران پیدا ہوا، ابھی بھی تقریباً دنیا کو اس کرائسس کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ اس طرح کی کوشش کی گئی، ناکہ بندی کی گئی ہے، کوئی خلل ڈالی گئی، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے مشترکہ مفاد کے خلاف ہوگا؟ دنیا جو ایک بار پھر امریکہ کو پریشرائز کرنا شروع کرے گا؟ نہیں، آپ کے خدشات جو ہے نا وہ درست ہے، جی اور یہ ناکہ بندی بھی جو ہے نا فاریور نہیں رہے گی، کچھ دن تو رہے گی، اور جب تک ناکہ بندی رہے گی تو یہ صورتحال بحران کی جو ہے نا وہ پیدا رہے گی. لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا ایران کے اتحادیوں کو نقصان نہیں ہے، امریکہ کے اپنے اتحادیوں کو نقصان ہے. یہ اس کا مسئلہ ہوگا، اسی پر دباؤ ہوگا. اب خلیج کے ممالک کا تیل نہیں بکے گا تو خلیج کے ممالک کہاں کھڑے ہوں گے، اور پھر جو ہے نا دنیا کو تیل نہیں جائے گا، جس کے بنیادی طور پر جو ہے نا وہ اتحادی امریکہ کے ہیں. تو یہ تو امریکہ اپنے خلاف ہی قدم اٹھائے گا، اور اس کا ایسا پریشر ہوگا جیسے کہ ٹرمپ جو ہے نا جنگ بندی پر رضامند ہوا، اور ٹرمپ جو ہے نا مذاکرات پر جو ہے نا تیار ہوا. ٹرمپ جو ہے نا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کرنے پہ بھی مجبور ہوگا. یہ تو ہوگا، لیکن جب تک یہ صورتحال نہیں ہوتی تب تک وہ بحرانی کیفیت رہے گی معیشت میں، جس کا خدشہ آپ نے ظاہر کیا ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایران جو ہیں انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا، اس کے بعد امریکہ مجبور ہو، پاکستان میں جو مذاکراتی عمل ہوا ایران بھی آ گیا، لیکن اس پر ایران کے جو نکات تھے امریکہ سے متفق نہیں ہوا، امریکہ کے نکات پہ ایران متفق نہیں ہوا. تو اس تمام سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران واقعی اب ایک بہت بڑی طاقت ابھر کر سامنے آ رہی ہے؟ آنے والے وقتوں میں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ سوچ سمجھ کر ایران پہ کوئی کارروائی کریں گے. تو مجموعی اس تمام تر صورتحال کے باوجود ایران کی پوزیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عالمی سطح پر؟ دیکھیں ذرا، اس سے پہلے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا کہ جب سرد جنگ کا دور تھا، دنیا کے اندر دو طاقتیں تھیں، ایک طرف جو ہے نا امریکہ اور مغربی ممالک تھے، اور دوسری طرف سوویت یونین اور سوشلسٹ ممالک تھے. یہ دو بلاک تھے. اب دیکھیے دو بلاک کے بعد جو ہے نا سوویت یونین تحلیل ہو گیا، اور ایک دنیا کے اندر ایک بلاک امریکہ رہا، جس نے جو ہے نا اپنی چودراہٹ اور اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں منمانی، اور اپنی جو ہے نا ایک ہی الغار شروع پوری دنیا کے اندر رکھی اور پوری دنیا کو چلاتا رہا. لیکن سوویت یونین بھی بہت سارے اندرونی اسباب کی بنیاد پر تحلیل ہوا. امریکہ کے اندر بھی اندرونی طور پر بڑے بحران اور کرائسس موجود ہیں، اور امریکہ کی جو ہے نا ایک اکانومی یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر ایک ڈالر اکانومی بنی تو ڈالر اکانومی نے جہاں پر جو ہے نا امریکہ کو ایک کی معیشت کو ایک سہارا دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو
کیا کہتے ہیں ڈالر اکانومی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جو ہے نا جب ڈالر کی اس کو جو ہے نا بیس کی صورت میں جو ہے نا چیلنج سامنے آیا، تو وہ چیلنج کی وجہ سے جو ہے نا اب یہ بات موجود ہے کہ اب دنیا جو ہے نا ڈالر اکانومی کے نرخے میں نہیں رہے گی، ایک الٹرنیٹ سلسلے جو ہے نا بنیں گے، بیس کی صورت میں یوان بھی آئے گا، ایک نئی کرنسی کی طرف بھی جو ہے نا دنیا بڑھ رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ جنگ نے تھوڑا سا معاملے کو ذرا معطل کر دیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بائی لیٹرل بھی مال کے بدلے مال بھی بارٹر سسٹم بھی چلے گا، اور دنیا کے اندر جو ہے نا ڈالر کی جو ہے نا وہ ایک داغ جو پہلے تھی وہ ختم ہوئی ہے، اور پہلی دفعہ جو ہے نا ڈالر نے امریکہ نے اپنی ڈالر کی قیمت سے سرکاری طور پر اگرچہ 0.1% ہی صحیح لیکن اس کی کمی کی ہے، تو یہ کمی ایک آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ ڈالر بھی گرے گا، اور جب ڈالر گرے گا تو امریکہ کی اکانومی جو ہے نا بری طرح متاثر ہے۔ اور پھر بات یہ کہ امریکہ کا نظام جو ہے، جو کہ اب ایک اجارہ دار سرمایہ داروں کے جو ہے نا وہ سارے رحم و کرم پر جو ہے نا وہ ہے، اور جس میں جو ہے نا عوام کے مفادات کو نہیں دیکھا جاتا، اس کا بھی ایک سیاسی جو ہے نا اثر ہوگا۔ اور جو سوویت یونین جیسی بڑی طاقت خود بخود تحلیل ہوئی ہے، تو امریکہ جو ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ سپر پاور کے کی سطح سے جو ہے نا یا اکیلی عالمی طاقت کی سطح سے اس کو نیچے آنا پڑے گا۔ امریکہ کے اندر جو ہے نا بڑے وہ سلسلے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جب اب ایران اور کی جنگ کے خلاف جو ہے امریکہ میں جو مظاہرے ہوئے، تو کتنے 300 سے شہروں سے زیادہ جو ہے نا امریکہ کے اندر مظاہرے ہوئے، بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، اور یہ مظاہرے جو ہے نا اب یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ کی جو ہے نا جو ریاست کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ وہاں ایک اویکننگ اور بیداری امریکہ کے اندر بھی ہے، مختلف لہریں جو ہے نا موجود ہے، اور امریکہ کا موجودہ سیاسی نظام اگر امریکی عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکا، تو اس کا بھی جو ہے نا سوویت یونین جیسا جو ہے نا وہ انجام جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں آپ، وہ تو بالکل اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرف جائے گا۔ وقت ذرا زیادہ لگے گا، اسی لیے کہ سوویت یونین تحلیل ہوا تو اس وقت ٹو پولر نظام تھا۔ اب امریکہ کے اس وقت ایک پولر نظام ہے، لیکن امریکہ کو ایران نے شکست دی ہے، تو اس سے اس کی یونیپولر سسٹم میں شگاف پڑے ہیں۔ یورپ نے امریکہ کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، اس سے اس کے جو ہے نا امریکہ کی جو ہے نا حاکمیت پہ جو ہے نا وہ ایک اثر پڑا ہے۔ اور جب خلیجی ممالک جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے تھے، وہ بھی اب ان کے بعد بھی غور و فکر شروع ہو گیا ہے کہ اب امریکہ کو اڈے جو ہے نا جس مقصد کے لیے دیے وہ مقصد تو نہیں ہوا، وہ بھی امریکہ کے چنگل سے جو ہے نا نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سارے عوامل ہیں جس سے امریکہ کی طاقت کمزور ہوگی، اور طاقت سے مراد جو ہے نا ملٹری کی طاقت بھی اس کی کمزور ہوگی۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ کے جو جہاز جو ہے نا، اور جو بحری جہاز جو ناکارہ ہوئے، بحری بیڑا ناکارہ ہوا اور جہاز تباہ ہوئے، اس میں بھی افواہ ہے کہ کچھ جو ہے نا امریکی افواج کے کچھ کارکنوں کا بھی ہاتھ تھا، جس کی تحقیقات ابھی بھی تک چل رہی ہے۔ یہ سارے عوامل ہیں جس کو ہمیں جو ہے نا غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا ایک اور بھی جو ہے معاملہ ہے، جو ایران کے اندر جو سیاسی نظام ہے، وہ سیاسی نظام بھی ایران کو جو ہے نا ڈیموکریٹائز کرنا پڑے گا، اس کو جمہوری آنا پڑے گا، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا ایک جو ہے نا انٹرنلی یونیپولر سسٹم وہاں بھی نہیں چلے گا۔ ان وہ عوامل کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ جب تبدیلیاں آتی ہیں تو شکست و ریخت ہوتی ہے، نقصانات بھی ہوتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا پڑے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سے آخری سوال یہ، چونکہ پاکستان نے جو ہے پہلے مرحلے میں مذاکرات کی میزبانی کی، تو امریکی وائس پریزیڈنٹ نے بھی یہ کہا کہ مذاکرات ختم نہیں ہوئے، عمل جاری رہے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مذاکرات کے اگلے مرحلے میں ایک بار پھر پاکستان میزبانی کرے گی، یا کہیں اور پہ ہو جائے گا؟ کچھ امکانات ہیں اس کے؟
آپ کے دو سوالات ہیں. ایک تو مذاکرات کا جاری رکھنا ہے. یہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی. یعنی جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ جنگ شروع نہیں ہوگی. اور جنگ بندی تو مذاکرات کے لیے ہوئی تھی نا, تو اس کا مطلب مذاکرات جاری رہیں گی. یہ اعلیٰ سطح پر بات ہوئی ہے. مذاکرات کے خاتمے کا کہیں بھی اعلان نہیں ہوا. اور بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا خطے کے اندر ایک پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جو ہے نا امریکہ بھی آپ کو آنے میں ایک کیا کہتے ہیں اطمینان ہوگا, اور ایران کو بھی اطمینان ہوگا. کوئی دوسرا ملک مجھے اس وقت خطے میں نظر نہیں آتا کہ جس پر جو ہے نا وہ جہاں مذاکرات ہو جائے, لیکن ہو بھی جائے. لیکن اتنی بڑی ملاقات جو ہوئی ہے وہ فوری طور پر جلدی نہیں ہوگی. بیک ڈور یا شٹل ڈیموکریسی ہوگی. ممکن ہے پاکستان کے لوگ بھی اور اس کے ساتھ ترکی بھی ہو, چین بھی ہو, خلیجی ممالک سے بھی کچھ لوگ ہو. یہ شٹل جو ہے نا چلتی رہے گی امریکہ اور ایران کے درمیان, اور یہ بیک ڈور چینل پہ جو ہے نا چلتا رہے گا. اور جنگ کا حل جو ہے, تنازعات کا حل اور کشیدگی کا حل مذاکرات کی میز پہ ہی ہوگا, اور اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے. مدر چرکو ڈاکٹر جبار کٹک صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار کا پتران کنگا یہ گوشک ہمیشہ کے بیان بازی کے ہستیں اے بھی بیان سطح تک محدود ہوا بلے دومی نہیں ہوگا جنگ بندی اعلان کے ہستیں یہ برقرار بن چکے. جے ڈی وینس امریکی وائس پریزیڈنٹ ہی یہ ہم گوشتا کہ یک گڈ نیوز ہمیشہ کے مذاکرات یہ دھیمے مرحلہ ہم جاری بھی بلے بیڈ نیوز ہمیشہ کہ ماں یک منطقی انجام یا یک آثری اثر نبوتگی. تو دو منٹ میں یہ گندگاہیں کہ 21 کلا کے یہ مذاکراتی عملہ یا ٹاکا چی نتیجہ دی منیت قبل 2 منٹ میں ایران کے ہستے ہیں آوتی موقف سرا اوشتا تھا امان پوائنٹ کے ہستا آہانا امریکہ منائے نگ لوٹی اور 2 منٹ میں ایران ہم چیزی نکات کے ہستا اس طرح اوشتا تھا. تو یہ دوالنا جی ڈی وینس کے ہستے آئی ایم موقع بوتا تیران کے ہستے امریکی کنڈیشن شرائط کے ہستا آن تسلیم کنک کپی تو چرشی سبا اعداد و شمار مطابق ایرانہ مدنی کے ساتھ یا فوجی تاوان جس کنک کپی اور 2 منٹ ایران ہم ہوتی موقف سرا اوجتا تھا. مروچی میں کہنے کہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیان دیتا تو آئیے وہ شک ہمیں بتا کہ آبنائے رمز کے ہستے ہیں آئیے امریکی ممکنہ بحری ناکہ بندی دھمکی دا تھا. وہ 2 منٹ میں کہنے کہ چائنا ہمیشہ رد عمل دیمات کا تو چائنا ایران کل کر حمایت کرتا تو آئیے وہ شک ہمیشہ کہ چین بحری جہاز مزنی کمرشل شپ کے ہستا آبنائے اور مزے دوئیں مگا یعنی روا یا ہم درفت ور جائیں تو ایران وہ چین تجارتی اور توانائی معاہدہ ہاں تو آئیے احترامہ کنی. تو ہمیں حوالہ میں کہنے کہ بیان بازی سطح تک بدکاں ایک دومی آ رہے جو ہستے دھمکی دیکھ بھی بولے اشیے فی الحال امکانات یا عملی امکانات گندک بوگا نا. بریک ضرور پتہ شما بتا ساڑی میں گشن کا پتران کریں. مردار چاروں کا بریک اپ ماشمر وشت کرنا چکا پتران کنگائیں ایران امریکہ درمیانہ جنگ و چرشی پت پاکستان مذاکرات عمل مذاکرات بیسوبی ہوتی جائے قبل مگندگائیں کہ پاکستان نے ادھر کا کردار ادا کو تھا. تو ادھر کا سینئر صحافی تجزیہ کار امتیاز فاران صاحب ایک مرداری کنگائیں آئیے ہم گشن کا پتران کریں. السلام علیکم فاران صاحب. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. سر جو یہ 4 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکراتی عمل ہے اس کی میزبانی کا بھی جو ہے اعزاز حاصل ہوا. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر صورتحال میں اگر دونوں ملک جو ہیں مذاکراتی ٹیبل پہ کوئی خاطر خواہ نتائج پہ نہیں پہنچ سکے, لیکن اس پہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ عالمی سطح پر انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کا امیج تو بالکل ہائی ہوا ہے ہر لحاظ سے, انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی. لوکل اس لحاظ سے کہ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں تو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک گارنٹر کے طور پر موجود ہے, چاہے وہ ایران کے حوالے سے ہو یا انٹرنیشنلی کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی معاملہ ہو, وہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب پاکستان عملی طور پر سعودی عرب کے اندر موجود ہے, پاکستان کی ایئر فورس موجود ہے, پاکستان کی آرمی موجود ہے, اور نیوی کے بھی کچھ جو بھی ریکوائرڈ ہیں وہ وہاں پر موجود ہے. تو اس کا یہ بہت بینیفٹ ہوا. پھر دوسرا یہ کہ امن و امان کے حوالے سے امپریشن ایک گیا کہ جو پاکستان ایک عرصے سے کہتا ہے کہ بھئی وہ امن کا داعی ہے, وہ اسٹیبلش ہو گیا پوری دنیا میں. یورپ نے خاص طور اپریشیٹ کیا
کہ بھائی پاکستان کا تو ایٹیٹیوڈ یہ ہے، پریکٹس یہی ہے، تو ہر طرح سے ہمارا جو ٹرسٹ کہیں اتفاقاً اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی فلفل ہو گیا ہے اور صحیح ہو گیا ساری چیزیں کر کے. اور ایون یہ کہ دیکھیں نا کہ امریکہ کا بھی، حالانکہ امریکہ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جناب ٹرمپ کا تو ایک اس کے اوپر تو آپ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کب کیا کہیں گے، کب کس کے حوالے سے کیا بات ہوگی، کس طرح کی. لیکن ریپیٹڈلی اگر ایک سال دیکھیں تو وہ پاکستان کی لیڈرشپ، چاہے وہ اس میں پرائم منسٹر ہوں شہباز شریف یا فیلڈ مارشل ہوں عاصم منیر شاہ صاحب، ان کو خاص طور پہ وہ کوٹ کر کے نام لے کر ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو کردار ہے جو اس طرح سے سامنے آیا ہے، اور اس کو ان فیوچر کہیں نہ کہیں اور جگہ بھی اس کو یہ خدمات کے لیے کہا جا سکتا ہے یا از خود وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور جو آپ نے نتائج کی بات کی، میں سمجھتا ہوں مذاکرات کامیاب ہو گئے، اس لحاظ سے کام ہو گئے کہ اب جنگ کے امکانات نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ جو ہم اینالائز کرتے ہیں کہ امریکہ نے، اب آپ نے دیکھا اسٹریٹجی چینج کی ہے. امریکہ نے اب اس اپنی وار کو سی کے اندر لے کر چلا گیا ہے، سمندر کے اندر ہرموز کے حوالے سے، اپنا ہرمز کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں ہوتی تھیں، اب اس نے وہاں پہ اپنی اسٹریٹجی یوز کی ہے کہ جو غلط ہے صحیح ہے اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے. ہم تو کہتے ہیں غلط ہے کہ اس طرح اس نے کہا کہ جو ہرموز سے پیمنٹ دے کر آئے گا یا اس کو پیسے دے گا، ہم اس کو، ہماری نیوی اس کو انٹرسپٹ کرے گی، وہ کرے گی. اب اس کا مطلب ہے یہاں چلا گیا. اب اس کے نتائج کیا ہوں گے، کس طرح سے وہ اس میں ہم یہ اسیوم کرتے ہیں نتائج اس کے اگینسٹ جائیں گے امریکہ کے، کہ دنیا میں دیکھیں مصر، کینیڈا، امریکہ سمیت کئی ممالک آبی گزرگاہوں کے اوپر ٹول ٹیکس کے نام پر پیسے لیتے ہیں. اگر نہ لیتے ہو تو کوئی بات نہیں، تو مگر جب وہ لیتے ہیں تو ایران کا یہ رائٹ ہے. تو اب جب وہ جہاز روکے جائیں گے تو انٹرنیشنلی جو ہماری ایک کیلکولیشن ہے، اینالائز جو کرتے ہیں کہ امریکہ اس وقت آئسولیشن میں ہے، نیٹو کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. یہ وہ اب دیکھیں نا کینیڈا نے کہہ دیا کہ اب ہم ڈیفینس، اس کا جو 70% ہوتا ہے ہم ڈیفینس نہیں دیں گے، اب ہم وہ اپنے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کریں گے، امریکہ کو جو کرنا ہے پھر کرے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ الیکٹ ہوا تھا تو ٹرمپ کا سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ کینیڈا کے اگینسٹ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی کینیڈا امریکہ کی اسٹیٹ ہے اور میں کینیڈا کو شامل کروں گا. اس کے بعد اس نے وینزویلا میں انٹروین کیا، مداخلت کی، صدر اس کی فیملی کو اریسٹ کیا اور وہاں تیل پہ قبضہ کیا. اور اس کے بعد اس نے گرین لینڈ کا کیا کہ جی گرین لینڈ میری ملکیت ہے، ہم گرین لینڈ کو قبضے میں لیں گے. پھر اس کے بعد ایران والا ایونٹ شروع ہوا، وہ غازہ کے اندر آلریڈی موجود تھا. تو امریکہ اس وقت آئسولیشن میں ہے. اب یہ ہرمز میں جو سی والی اسٹریٹجی اس نے یوز کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اگینسٹ جائے گی کہ وہاں پر ایران اس کو کیسے ریسپونڈ کرتا ہے، کس طرح سے وہ آگے آتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ جائے گی، دیکھیں گے. تو اب وہاں پر بھی پاکستان کا پارٹ بڑھ جائے گا. ہمارا گوادر، ہمارا پسنی، ہمارا کراچی، اور اگر اس کے ساتھ ہم ایران کو ملا لیں چابہار پورٹ، تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ سینیریو ہے، باقی اس میں تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن فارغ صاحب، جو آپ نے ایران کی اسٹریٹجی کی بات کی آبنائے ہرمز کی، ہم نے دیکھا کہ ایران نے مقابلہ تو کیا، بھرپور جوابی کارروائی کی، لیکن جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو اس کی اسٹریٹجی تھی، جو انہوں نے آبنائے ہرمز کو ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، مثلا اس کو بند کرنا، جس سے دنیا میں ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا تیل کا، یا معاشی طور پر دنیا جب ایک کرائسس کا شکار، تو انہوں نے امریکہ کو بھی پریشرائز کیا کہ اس جنگ بندی کی طرف جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کتنی بڑی مؤثر ہتھیار رہی ایران کا اس جنگ کے دوران؟ دیکھیں ایک بڑی مؤثر ہتھیار رہی. آپ کو یاد ہوگا 60s میں نیرے سوئز جو تھا ادھر بھی ایسی صورتحال آئی. لیکن جب اس طرح کی رکاوٹ آتی ہے تو دنیا آلٹر کی طرف سوچتی ہے، دنیا طریقہ کار کہ بھائی اس کو کیسے کیا جائے. تو ٹول ٹیکس والا اور مختلف چیزیں شروع ہوئی دنیا میں. تو یہ آبنائے ہرمز بھی، لیکن ایک لمحے کو آپ یہ سوچیں، یعنی ہم سمجھیں کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے تو کیا اکنامیکل کرائسس نہیں آتا؟ جب یوکرائن کے اندر جنگ شروع ہوئی تھی تو اس میں تو کوئی آبی گزرگاہ بند نہیں ہوئی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوئی تھی، لیکن گیس کے کرائسس، فیول کرائسس آئے اور فیول کی قیمت ایک دم تیزی سے بڑھی، گیس کی قیمت بڑھی، یورپ جو ہے بہت کرائسس کا شکار ہوا. آبنائے ہرمز ایک ٹول کے طور پر، ایک یعنی کہ بڑے ٹول کے طور پر، چاہے وہ آپ دفاعی کہہ لیں یا اکنامیکلی کہہ لیں، وہ ایک بالکل یقیناً آیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اب اس کے حوالے سے اسٹریٹجی بھی شروع کر دی
کہ جناب پھر آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے زیرو ٹالرنس پہ ایران نے ابنائے ہرمز بند کی تھی، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ جو اس سے کانٹیکٹ میں آتے تھے ان کو گزرنے کی اجازت دی گئی، پاکستان ہوا، کینیڈا ہوا، یورپ کے کئی ایک ممالک تھے، تو اس نے پھر اسٹریٹجی چینج کی، وہ اس کو فائدہ ہوا کہ لوگ امریکہ سے آئسولیٹ ہوتے چلے گئے کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہمارے ساتھ پرابلم ہو رہی ہیں۔ ایران نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو ایران کا حامی نہیں ہوگا، جو ایران کے اتحادی کے طور پر یہاں سے اپنے شپ کے اندر کوئی ایسی چیز منتقل نہیں کر رہا ہوگا، ہم اس کو اجازت دیں گے۔ وہ بعد میں آیا کہ ہم پیسے لیں گے، پیسے لینے لگے کہ آپ پیسے دیں ہمیں جائیں، تو دنیا کے کئی ممالک پیسے لیتے ہیں۔ ایک ابنائے ہرمز ایک اچھے ایران کے لیے ایک بڑے ٹول، ڈیفنس ٹول، اکنامی کے ٹول کے طور پہ سامنے آئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جو دنیا ہے اس کے حوالے سے کچھ اور بھی اسٹریٹجی بنا رہی ہے، لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے آیا، اس کو بھرپور طریقے سے اس نے یوز کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے امریکہ اس طرح سے کہ مائنز ہم کلیئر کر رہے ہیں، مائنز اس نے ایران نے بچھائی ہوئی ہے، اب اس نے ایران کے خلاف ایک نئی اسٹریٹجی شروع کی ہے، اس کو آبی دہشت گرد کہنا شروع کیا ہے کہ یہ سمندری دہشت گردی کر رہے ہیں، مائنز بچھا دیے، آپ نے ہرمز کو بند کیا ہے، وہاں پر یہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے بیانیوں کو ایک کوئی راستہ بنا سکے، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اب یہ دوسروں کے جہازوں کو روکیں گے جو ابنائے ہرمز سے نکل کے آئیں گے، یا پھر جو اس نے ایک اعلان کیا کہ ایران کی بندرگاہ کی طرف جو بھی جہاز جائے گا ہم اس کو انٹرپٹ کریں گے۔ تو ظاہر ہے وہ مختلف ممالک کے ہیں، ایران کے سارے تو نہیں ہوں گے نا، جب مختلف ممالک کے وہ ڈسٹرب ہوں گے تو ان ممالک میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھے گی، یہ ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اب امریکہ کی اپنی پالیسیز ہیں، کیا کریں اب دیکھتے ہیں، انٹرنل وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں، اگر وہ وہاں کا آرٹیکل 25 ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کیری ہو جاتا ہے جس کے چانسز کم ہے، ظاہر ہے کہ اکثریت اس کی ہے، مڈ ٹرم کے بعد کچھ اور نکل آئے معاملہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ مڈ ٹرم کے سے پہلے تو ابھی اس کی پوزیشن بہتر ہے، تو ورنہ جی جی تو فرحان صاحب معذرت میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، تو جو ممکنہ دھمکی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بحری ناکہ بندی کے حوالے سے آبنائے ہرمز کی، تو چین کا بھی رد عمل سامنے آیا آبنائے ہرمز کے معاملے میں، چین نے ایران کی کھل کر حمایت کی، تو انہوں نے کہا کہ جو آبنائے ہرمز یا جو یہ آبی راستہ ہے اس کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ تو چین اور روس جیسی امریکہ مخالف طاقتیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر کوئی ایسی کارروائی کی گئی امریکہ کی یا اسرائیل کی طرف سے تو یہ دو امریکہ مخالف طاقتیں وہ بھی ابھر کر سامنے آئیں گے یا بھرپور جو ہیں سپورٹ کریں گے ایران کو؟ اب دیکھیں اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں جی، ایک ایران سے جو جنگ تھی، ایران پہ جو اٹیک ہو رہا تھا، ایران پہ بامبنگ ہو رہی تھی، جو ساری چیزیں ہو رہی تھی، وہ تو ظاہر ہے کہ ایران فریق تھا۔ اب یہ آبی گزرگاہوں کو جو سیز کرے گا یا وہاں پہ جانے سے روکے گا، تو اس کا مطلب ہے چائنا کا جہاز بھی وہاں سے آ رہا ہے، رشیا کا جہاز بھی آ رہا ہے اور دوسرے ملکوں کا بھی آ رہا ہے، تو جب ان کی چیزوں کو آپ روکیں گے تو براہ راست اب ان کے پاس موقع ہوگا کہ اب ان کو، یعنی یہ نہیں ہے، دیکھیں ایران کے ساتھ رشیا نے، چائنا نے یا دوسرے ممالک نے سفارتکاری یا دوسرے طریقے سے مدد کی، اوپنلی تو نہیں کر سکے نا کوئی مدد، اس میں وہ اوپنلی آ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے میرے شپ کو چھوڑے، نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو مداخلت کریں گے۔ اگر یہ امریکہ بھی یہی کر رہا ہے نا، ابنائے ہرمز میں جو ایران نے ایک اچھی اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جناب امریکہ کے روک لیے یا امریکہ کے حامیوں کے روک لیے، اس کے بعد آپ نے دیکھا یورپ نے ہاتھ اٹھایا، دوسرے ممالک نے ہاتھ اٹھایا، یو کے نے ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ساتھ نہیں ہیں نا، ہم تو اس کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں امریکہ کی، ہم نہ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ تو کیا ہوا، ان کے جہاز گزرنے کی اجازت دی، کچھ پیسے لے کر گزرنے کی اجازت دی، تو یہاں پر جب یہ ان جہازوں کو روکے گا ان کنٹریز کے، تو وہ براہ راست پھر اٹیک ہو جائے گا نا۔ تو اس میں اب ایران کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ابنائے ہرمز میں اور وہ ذرا کول کرے، تھوڑا اور معاملات کو لوز کرے اور تھوڑی بڑا یعنی رعایت کہنا چاہیے یا کیا کہنا وہ کرے گا تو ایران حق میں جائے گا، اور یہ امریکہ ظاہر ہے آلریڈی آئسولیشن میں، جب وہ جہازوں کو روکنا شروع کرے گا اور اس کے اگینسٹ جائے گا معاملہ۔ تو لیکن فرحان صاحب نے دیکھا کہ جو جنگ بندی ہو گئی، ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا، پاکستان نے اس کی میزبانی کی، تو ان تمام تر سینیریو کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اسرائیل کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا، اس کا کردار نظر نہیں آیا، غائب تھا۔ تو کیا اب مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل ہے اس کی کردار اور پوزیشن کیا ہوگا؟
دیکھیں اب اس کو بھی ہم ایک سے زائد طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں. جی جی ایک تو یہ پاکستان کی ایک بہترین ڈپلومیسی تھی کہ اس نے ایران کو اسرائیل کو تمام ڈائیلاگ سے دور رکھا. اس کی دو وجوہات ہیں. نہ تو ایران شامل ہوتا اس ڈائیلاگ میں، نہ پاکستان شامل ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ نہ ایران اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، نہ ہم اس کو پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے. تو ایک خوبصورتی کے ساتھ اس کو اس تمام چیزوں سے دور رکھا. لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی، جو میاں شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کا جو ٹویٹ رہا، پہلا ٹویٹ جو انہوں نے جنگ بندی کی اپیل کی ٹرمپ کو، تو اس کے اندر لبنان کا ذکر کیا کہ لبنان میں اسرائیل کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ڈائیلاگ شروع ہونے والے تھے، اس سے پہلے جب ایران کے تحفظات آئے 3 پوائنٹس کے اوپر، جس میں لبنان میں اسرائیل بومبنگ بھی تھی، تو اس پر پھر ٹویٹ کیا میاں شہباز شریف نے. اس میں کیٹیگوریکلی کنڈیم کیا اسرائیل کو اور اپیل کی ٹرمپ سے کہ جناب اس کو مداخلت کریں اور اس کو رکوائیں. تو ٹرمپ نے فون کیا نتن یاہو کو، اور چونکہ بیچ میں یہ لبنان کے وزیر اعظم بھی وہ ہو گئے تھے، تو ان کو کہا کہ ایک تو جنگ بندی کرو اور دوسرا پھر ڈائیلاگ. میں اس کو ظاہر ہم اس کو فالو نہیں کر سکے، شاید آج یا کل ادھر مذاکرات وائٹ ہاؤس میں ہونے تھے یہ لبنان کے اور اس کے اسرائیل کے. دیکھیں لبنان میں جو بومبنگ ہے اسرائیل کی، وہ ایک فرق ہے. وہاں پر ایک ہفتے پہلے تک لبنانی حکومت اس کے اندر شامل نہیں ہوئی تھی. وہ چل رہا تھا حزب اللہ کے خلاف، حزب اللہ کے ٹھکانوں کے اوپر بومبنگ ہو رہی تھی. تو اس وقت تک لبنانی حکومت بیچ میں نہیں آئی تھی. پھر ایک ہفتے پہلے لبنان کے وزیر اعظم نے پرائم منسٹر پاکستان سے بات کی کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو پھر ایکٹیویٹی شروع ہو گئی، کیونکہ ملک ایک کنٹری بیچ میں آ گئی. اب بالکل اسی طرح غازہ میں ہوتا ہے کہ غازہ میں حماس کے اگینسٹ ہوتا ہے. فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو اقوام متحدہ میں صرف ایک آبزرور کا اسٹیٹس ہے اس کا، لیکن ایک کنٹری نہیں ہے، ایک اسٹیٹ کے طور پہ نہیں ہے. تو مگر اس پورے غازہ کے ایشو میں محمود عباس جو فلسطین کے پریزیڈنٹ ہیں، جو بھی ایکسیپٹیبل ہے اقوام متحدہ میں، ان کا آپ نے کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہوگا. اگر وہ بیچ میں آتے تو یو این او بھی ایکٹیو ہوتا، دوسرے ممالک بھی ایکٹیو ہوتے. تو لبنان میں اس حوالے سے ہوا کہ لبنان کے وزیر اعظم بیچ میں آئے، تو اس لیے اب ان کا بھی معاملہ شروع ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، پاکستان کی آرمی اس دفاعی معاہدے کے تحت کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ، سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ. تو اب پاکستان اسرائیل کے بالکل نیک پہ جا کے بیٹھ گیا ہے، کیونکہ جسٹ نیبر کنٹری ہے. سعودی عرب کے بارڈر ادھر ملتے ہیں، قریب ترین ہے. اگر کم از کم یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب یا سعودی عرب کے کسی حامی ملک کے خلاف کارروائی کرے گا اور سعودی عرب اس میں مداخلت کرتا ہے یا سعودی عرب اس کو آن کرتا ہے، تو پاکستان اب براہ راست پاکستان کی ایئر فورس جو معاہدے کے تحت وہ ایکٹیو ہوگی. وہ پھر سعودی جو مفادات ہیں یا سعودی عرب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے جو احکامات ہوں گے یا جو اس کے فیصلے ہوں گے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے گی. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، بالکل قریب پہنچ گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اب قطر، بحرین اور دیگر ممالک بھی جو ہے پاکستان سے، ایون یہ کہ بیچ میں یو اے ای کا بھی آیا تھا کہ وہ پاکستان سے اس قسم کی ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ سعودی عرب سے آلریڈی معاہدہ ہے پاکستان کا، تو اس لیے شاید یو اے ای سے معاہدہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی لیکن آپس میں صاحب جو امریکہ اس جنگ بندی پہ جب انہوں نے اتفاق کیا، تو کیا اس میں جو اسرائیل ہے اس کی بھی رضامندی شامل تھی یا اسرائیل کو بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن کیا گیا؟ دیکھیں بہائنڈ دا کرٹین رضامندی یقیناً ہوگی، کیونکہ یہ امپریشن ہے کہ اسرائیل اور اسی نتن یاہو نے باراک اوباما، یہ جو بائیڈن اور جو اس کے آگے ایک دو اور تھے، ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی ایران پہ حملے کے لیے، لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا، وہ ٹریپ نہیں ہوئے تھے. لیکن ٹرمپ ٹریپ ہوا اور اس نے اس کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ حملہ کر دیا. اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایپسٹن فائل جو ہے اس کی وجہ سے بلیک میل ہوا، کیونکہ ایپسٹن موساد کا ایجنٹ تھا، موساد کا بلکہ عہدیدار تھا جو آپریٹ کرتا تھا. اس کی وجہ سے بلیک میل ہوا اور اس نے اٹیک کیا. تو یقیناً اس حوالے سے تو وہ جب آیا ہے تو اس سے انڈر ہینڈ تو اس سے بات کی ہوگی، لیکن چونکہ وہ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے اسرائیل، تو اوپنلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہ اوپنلی امریکہ اس کو کانفیڈنس میں لے گا. لیکن
आपने देखा नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज स्टेटमेंट दिया कि ईरान से हमारी जंग जारी रहेगी, ईरान से हम मामला करेंगे। अब अगर अमेरिका उसमें बीच में नहीं आता तो ईरान के पास ये एडवांटेज है कि वो फिर अटैक करे, ईरान इसराइल को जवाब दे। और जब सऊदी अरब में हमारे जहाज मौजूद हैं तो मैं ये समझता हूँ कि दरमियान के जो ममालिक हैं, जॉर्डन हो गया या दूसरे ममालिक हो गए, फिर ईरान की जो अटैक है उसको इंटरसेप्ट करने के अंदर शायद तो थोड़ा उस तरह की रुकावट ना पैदा करें जैसे पहले पैदा करते थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फ़ारन साहब, सीनियर साहब तजिया निगार बड़ा दरचारों का इम्तियाज़ फ़ारन साहब मजमूई सूरत हाल से तबसरा का नगा तो आई गुशा हमेशा के जंग के अस्ती ये ऐलान कनक जंग बंदी ये ऐलान कनक बुतो चर्चिया पद मुज़ाकराती अमल बयानात के अस्ता बनते बिल दोमनी मगा जंग के आसार गंदक बुआगा ना वाले मगंदे के ईरान ने मगा आबना और मुज़ा टूले वाला तो ईरान अमेरिका सख्त रद्द अमल दा तो आई गुशा हमेशा के आबना और मुझे नाकाबंदी कनक भी और ईरानी जहाज़ के अस्ता महदूद कनक बा और दोमनी मगा मगंदगा के ये वाला ईरान चाइना हम सख्त ये मजम्मत को था और खुल कर ईरान ने हिमायत को था। तो अब ना और मुझे बेरी नाकाबंदी है बिंदाते हवाला अमरीकी बयान हमेशा के ईरानी बंदरगाह को जाम किस्म ट्रैफिक दारक भी और दोमनी मगा बेरी जहाज़ के अस्ता अभी गुजरगा वजह इजाज़त आना भी बल दोमनी मगा मगंदगा के एक पद ईरान के हस्ते या मुज़ाकराती अमला होती नुकात या पॉइंट्स के अस्ता मनाने की कोशिश को था। तो मरूची चीनी वज़ीर दिफा डोनाल्ड डोंग जानना कुछ तक चीनी बेरी जहाज़ आपना और मुझे रवागो आगा तो ईरान अगो तजारती और तवानाई मुआहदा हाँ तो मुआशी एहतरामा कनी दोमनी मगा ये कुछ तक दूसरों दोमी मरदम के अस्ता में तवक्का करने के आम मामला दखल अंदाजी न करना तो आपना और मुझे ईरान कंट्रोल आए तो वो आम वास्ता बची तो मुल्क का या दुनिया अमन और इस्तेकाम के हस्ते चाइना संजीदा और मिडल ईस्ट सूरत हाल सारा मुसलसल मॉनिटर करने का तो दोमनी मगा मगंदगा कि आपना और मज़ा रिकावट कैसे दुनिया वास्ते एक मज़ा नहीं जंजाली जो कि जोड़ बुता हो चर्चिया पद जंग बंदी पद दुनिया हा तेले क्राइसिस कम बुता या तेले कीमत के प्राइसेस के हस्ता कम बुतगा तो हमेश का मुज़ाकरात के हस्ते एक मनतकी नताइज या नतीजा कन नबुता बल दोमनी मगा मुज़ाकरात अमल जादी कन के हवाला दो फरीक के हस्ता मुतफ़िक बुत हमें नाका मराक्षा पास सलास बुत अल्ताह बोलो चरदा भी अल्लाह बाबू। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।